حضرت والا مفتی محمد مزمل صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم سامعین، 11 ربیع الثانی اور 4 اکتوبر ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات قاری محمود الحسن اصالت پوری کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی جامعۃ الماہن کے حلقہ اصالت پور فروخ نگر کا جامعۃ الماہن کا پروگرام بھی پیش خدمت ہے، جہاں مولانا اظہر مدنی کا خطاب ہوا ہے۔ پہلا آپ تلاوت سنیں، اس کے بعد مکمل رپورٹ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن فتنوں کے دور میں قرآن کریم سے وابستگی گمراہی و بے راہ روی سے نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ مولانا سید اظہر مدنی زیدت مجدہ، ناظم اصلاح معاشرہ کمیٹی جامعۃ الماہن۔ جامعۃ الماہن حلقہ اصالت پور فروخ نگر کے زیر اہتمام مسجد شان میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک شاندار پروگرام منعقد کیا گیا، جس کی صدارت قاری فیض الدین عارف صدر جمعیت علماء شہر لونی اور سرپرستی مولانا فرقان غفرانی جنرل سیکریٹری جامعۃ الماہن حلقہ اصالت پور نے کی۔ ندامت کے فرائض مشترکہ طور پر مفتی محمد اسجد امام و خطیب شان مسجد و خازن جامعۃ علماء حلقہ اصالت پور اور مفتی محمد اسرار احمد قاسمی امام و خطیب جنتی مسجد لونی نے کی۔ پروگرام کا آغاز قاری خوش الہان واصف الرحمان قاری محمود الحسن نائب صدر جامعۃ علماء حلقہ اصالت پور کی تلاوت قرآن پاک سے اور مفتی مزمل کے نعتیہ کلام سے ہوا۔
بعد ازاں مفتی عبدالرزاق مظاہری جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند صوبہ دہلی نے جمعیت علماء ہند کا تعارف کراتے ہوئے کہا، جمعیت علماء ہند ہمارے اکابر کی جماعت ہے اور اس جماعت کی 100 سال سے زائد روشن اور تابناک خدمات ہیں۔ چنانچہ موجودہ حالات میں ہر مسلمان کا اس جماعت سے وابستگی رہنا ازحد ضروری ہے۔ بعد ازاں دوسرے مہمان مفتی عبدالقدیر نے کہا، یہ دور فتنوں کا دور ہے، پورے عالم میں خیر و شر کی کشمکش چل رہی ہے۔ کہیں لوگ اسلام کی خوبیوں کو جان کر اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو کہیں مغربی تہذیب و تمدن کے فروغ سے نوجوان دین اسلام سے بیزاری اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان فتنوں میں ایک فتنہ ارتداد بھی ہے، جہاں نوجوان بچیاں اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کفر و الحاد کے راستے پر چل پڑی ہیں۔ تاہم اس پروگرام کے مہمان خصوصی نبی شیخ الاسلام صاحبزادہ امیر الہند مولانا سید اظہر مدنی نے کہا، آج کے اس پرفتن دور میں قرآن کریم سے وابستگی گمراہی و بے راہ روی سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر دور کی طرح اس دور میں بھی قرآنی ہدایت و رہنمائی کا راستہ ہے۔ امت مسلمہ کی ترقی اور فلاح و کامرانی کا لازمی تقاضا قرآن اور قرآنی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا ہے۔ واضح ہے کہ اس پروگرام میں عوام مرد و خواتین کی بڑی تعداد اور علاقے سے علماء کرام بھی خاصی تعداد میں موجود رہے، جن کے ناموں کا احاطہ ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال شرف قبولیت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ یہ تحریر مفتی ابو حذیفہ فہیم الدین رحمانی نائب سیکریٹری جمعیت علماء ہند نے کی ہے کہ یہ رپورٹ اس نامنگار کے پاس گزشتہ مہینے ہی آ گئی تھی، لیکن میرے ذہن سے اس کی اشاعت نکل گئی تھی، اس لیے قاری محمود الحسن صاحب اصالت پوری سے معذرت کے ساتھ مکمل رپورٹ پیش خدمت ہے۔